السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. یہ موضوع قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت سے تعلق رکھتا ہے، جس کو آج آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. کچھ حصہ آج بیان ہوگا اور کچھ حصہ اس کا انشاءاللہ وہ آئندہ اسی مسجد میں کوشش ہوگی کسی اور نشست میں آپ کے سامنے اس کو مکمل کیا جائے. آج کا جو یہ دور ہے اس میں ایک مختلف جنگ ہم پر مسلط کی گئی ہے، اور وہ جنگ ہے افکار کی، سوچ کی. انسان جسمانی طور پر جو عمل کرتا ہے اس کا عمل اس کی فکر اور سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ فکر اور سوچ بنتی کیسے ہے؟ آپ کے دل میں کوئی خیال آئے، کوئی سوچ پیدا ہو، کوئی جذبہ پیدا ہو، آپ کا خون گرم ہو جائے، آپ ری ایکشن دیں. یہ ہوتا ہے عام طور پہ دو چیزوں سے، جس پر تفصیل سے بات تو ہم انشاءاللہ اپنی اگلی نشست میں کریں گے. جو انسان سنتا ہے اور جو انسان دیکھتا ہے. سننے اور دیکھنے والی چیز اس کے دل پر اثر کرتی ہے، اور جب انسان کے دل پر اثر ہوتا ہے تو وہاں سے خیالات بننا شروع ہوتے ہیں، فکر بننا شروع، سوچتا ہے انسان. اس معلومات کو جس کو اس نے دیکھا ہے، اس معلومات کو جس کو اس نے سنا ہے، اس کو مرتب کرتا ہے اپنے سوچ میں کہ اس کو ملا کر اس بات کو اس بات کے ساتھ جوڑ کر نتیجہ یہ نکلتا ہے. آپ دیکھیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، سکون سے بیٹھے ہیں، لیکن آپ کو بھی اگر اطلاع ملے کسی خوشی کی خبر کی، آپ سنیں فون اٹھا کر، کوئی آپ کو گھر سے خوشی کی اطلاع آئے، تو آپ کی طبیعت میں اچانک ایک تبدیلی، ایک انشراح، ایک مزہ، ایک تازگی آپ محسوس کریں گے. اور یہی کسی انسان کو غم کی خبر مل جائے، غصے کی خبر مل جائے، یا کوئی ایسی چیز وہ دیکھ لے، کوئی ایسا منظر وہ دیکھ لے، تو یہ چیزیں فوراً اس کو ری ایکشن دینے پر مجبور کرتی ہیں. اللہ تعالی نے اس میری طبیعت اور مزاج کو کنٹرول کیا ہے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے جس انداز میں دکھائی جاتی ہیں، جس انداز میں سنائی جاتی ہیں، وہ شاید ان چیزوں کی حقیقت کی صحیح معنی میں عکاسی نہیں کرتا. آپ خود محسوس کریں گے، کبھی کوئی شخص کسی بات کو آپ تک نقل کرتا ہے کسی اور کی، تو جس کو عربی میں کہتے ہیں نبراس الصوت، جو آواز کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، جو آنکھوں کے اشارے ہوتے ہیں، جو چہرے کے جذبات ہوتے ہیں، جو ماتھے پر سلوٹیں ہوتی ہیں، یہ الفاظ کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اس گفتگو پر.
نقل کرنے والا اگر ان چیزوں کے اندر تبدیلی کر دے تو نتائج کچھ اور نکل سکتے ہیں. بات وہی ہے، جملے وہی ہیں، صرف انداز کو تبدیل کیا گیا، نتائج تبدیل ہو جائیں گے. آپ کے اور میرے اس معاشرے میں، جس معاشرے میں آج ہم جی رہے ہیں، آج تو دنیا بہت پھیل چکی ہے اور اس انداز میں پھیل چکی ہے کہ ایک بٹن سے میں دنیا کے کسی بھی خطے کی کوئی بھی معلومات حاصل کرنا چاہوں بآسانی کر سکتا ہوں. خبریں منتشر ہیں، آراء پھیلی ہوئی ہیں. اب میں اور آپ ہیں مسلمان، ہم ہیں حکم الہی کے پابند. اگر اس معاشرے میں طریقے سے جینا ہے، سلیقے سے جینا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے کل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹھ کر میں نے جواب دینا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے آپ کو اس دنیا میں رہنے کا ایک طریقہ سکھایا ہے، اور وہ طریقہ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. قفا یقفو اکثر ہمارے طلبہ بیٹھے ہیں، اور قفا یہ گدی کو بھی کہتے ہیں. قفا یقفو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے چلنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. یہ فعل ہے اور اس پر لام جو ہے وہ نہیں کا ہے، اور عربی زبان کا ایک اسلوب ہے بلاغت میں، آپ احباب نے پڑھا ہوگا کہ ان الفعل اذا دخل علیہ النہی یدل علی العموم. فعل پر جب نہیں داخل ہو جائے تو وہ عموم پر دلالت کرتا ہے. فعل پر جب نہیں داخل ہو جائے تو وہ عموم پر دلالت کرتا ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. بالکل پیچھے مت چلنا، بالکل کسی ایسی بات کے، کسی ایسے فعل کے پیچھے مت لگنا. یہ قول اور فعل دونوں چیزوں سے مشتمل ہے. جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے، جس چیز کا پتہ نہیں ہے، اس چیز کے پیچھے کبھی بھی مت چلنا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے علم کیا ہے؟ علم ہے قرآن و حدیث کا نام، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا نام، جس کو بصیرت کہتے ہیں. علم ہے اس بات کا نام. قتادہ رحمہ اللہ کے اس قول کو تقریباً اکثر مفسرین نے، امام ابن جریر الطبری، امام ابن کثیر، امام قرطبی، دیگر کئی مفسرین نے اس قول کو نقل کیا کہ انسان یہ کہے کہ میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو اس نے نہیں دیکھی، وہ کہے میں نے سنا ہے جو اس نے نہیں سنا، وہ بات کہہ رہا ہے جس کا اس کے پاس علم نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے آیت کے اگلے حصے میں ذرائع علم کو ذکر کیا، ان السمع والبصر والفؤاد. سماعت اور بصارت، آپ کا سننا اور آپ کا دیکھنا، یہ ذریعہ علم ہے جو آپ کے دل تک کسی چیز کو پہنچاتا ہے، اور پھر وہ فکر اس کے اوپر بنتی ہے، کوئی نتیجے تک آپ پہنچتے ہیں، اور پھر اس کے آثار آپ کے وجود پر نمایاں ہوتے ہیں. آپ کچھ کہتے ہیں، آپ کچھ کرتے ہیں. جب بھی کوئی چیز، اطلاع، خبر آپ دیکھتے ہیں، کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں، کوئی آڈیو سنتے ہیں، کسی کی کوئی بات سنتے ہیں، کسی کی کوئی بات آپ ویسے دیکھتے ہیں کسی کو، تو اس کا ریئیکشن آتا ہے قول اور فعل کی شکل میں. آپ یا کچھ بول بیٹھتے ہیں یا آپ کچھ کر بیٹھتے ہیں. اور اس پہ مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا رحمہم اللہ کہ انسان لا یعنی چیزوں کو بھی چھوڑ دے. جس چیز سے اس کا تعلق نہیں ہے، جس چیز سے اس کا لینا دینا نہیں ہے، راستے میں کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، راستے میں کوئی تماشا ہو رہا ہے، بلا وجہ وہاں جھمگٹا لگا کے کھڑے ہو کر دیکھنا اس منظر کو. ہر مسئلے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کی رائے ہو، ہر مسئلے میں ضروری نہیں ہے کہ میرا تبصرہ ہونا چاہیے، ہر مسئلے میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مجھے معلومات ہونی چاہیے دنیا کے ایک ایک مسئلے کے بارے میں. علم 100% معلومات کو یقین کو کہتے ہیں، جس میں آپ کو 100% پتا ہو. میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا 100% علم ہے کیونکہ آپ مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں. ہاں، یہ جو ویڈیو بنتی ہے اس میں آج کے دور میں دجل بہت ہے، اس کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، جگہ کو بھی، شخصیت کو بھی، آواز کو بھی. آج کل تو ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ لوگ واقف ہیں، اے آئی کے حوالے سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نام سے ایک ٹیکنالوجی جو تعریف کروائی گئی ہے، ڈارک ویب، جہاں بالکل ہو بہو چہرے تبدیل ہو سکتے ہیں، آواز تبدیل ہو سکتی ہے. اور دیکھتے نا آج کل آپ لوگ تفریح میں، مذاق میں، وہ اللہ کو جواب دے ہوں گے، جو لوگوں کے چہرے اس انداز میں تبدیل کر دیتے ہیں، کسی سیاستدان کے مذاق میں بنا رہے ہیں، کسی کھلاڑی کے بنا رہے ہیں، کسی مشہور شخصیات کے.
تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو چیز آپ اپنی حقیقی آنکھوں سے دیکھیں اور جو بات آپ اپنی حقیقی کانوں سے سنیں، خود سنیں، یہ سنائی نہ جا رہی ہو، آپ کو دکھائی نہ جا رہی ہو، اس کا آپ کے پاس 100% علم ہونا چاہیے۔ آیت کے اگلے حصے کو ہم نے مؤخر کیا اگلی محفل کے لیے، ابھی ہم صرف پہلے حصے پر بات کرتے ہیں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اب یہ جو مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم ہے، اس چیز کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے اور حقوق العباد سے بھی ہے۔ جب تک علم نہ ہو، جب تک آپ نے اس بات کے پیچھے نہیں لگنا، علم حاصل کرنا ہے، خود دیکھنا ہے، خود جاننا ہے۔ اور میں نے ذکر کیا کہ ہر بات کا جاننا میرے لیے ضروری نہیں ہے۔ میرے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، میرے خاندان میں کیا ہو رہا ہے، خیر کی نیت سے اگر مجھے جاننا ہو بہت اچھی بات ہے۔ کسی کا کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، میں اس کو حل کر دوں، جس کو تحسس کہتے ہیں، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف۔ تحسس ہوتا ہے کسی کی خبر گیری کرنا، کسی کی چھپی ہوئی خبر کو تلاش کرنا خیر کی نیت سے، اور تجسس ہوتا ہے ولا تجسسوا، کسی کی چھپی ہوئی باتوں کو جاننے کی کوشش کرنا، جس کو ہم ہماری زبان میں، یہاں پر عام زبان میں کہتے ہیں ٹو لینا، شر کی نیت سے، صرف جاننا، مزہ، تفریح، پتہ چلے کیا ہو رہا ہے، پتہ چلے کیا چل رہا ہے، صرف معلومات۔ تو ہر بات جاننا بھی ضروری نہیں ہے میرا اور آپ کا، ہر بات میں رائے ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ہر بات میں جان کر رائے ہو کر اس کو بیان کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اظہار کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ پتہ چل گیا تو خاموش رہیے، بولنا ہے۔ اہل علم ذکر کرتے ہیں، جہاں اسی آیت کے تناظر میں امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، جہاں استواء الطرفین ہو بین الکلام والسکوت، جہاں انسان کے لیے دو پہلو ہے، خاموش رہے وہ بھی ٹھیک ہے اور بولے وہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک تو ہے بولنا ضروری ہے، اور ایک ہے بولنا حرام ہے، بولنے سے نقصان ہوگا۔ جہاں نقصان ہوگا وہاں خاموش رہنا ہے، جہاں ضروری ہے وہاں بولنا ہے۔ جہاں خاموشی اور بولنا دونوں چیزیں برابر ہو جاتی ہیں، میرے بولنے نہ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خاموش۔ اس صورت میں امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ خاموشی افضل ہے، بلکہ ضروری ہے، کیونکہ بولنے سے انسان اگرچہ مباح ہے، لیکن یہ مباح اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں ہو سکتا ہے حرام تک پہنچا دے۔ والسلامۃ لا يعدلها شیء، اور سلامتی، عافیت، خاموشی، انسان کچھ پائے بغیر کچھ نہ کھوئے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہر مسئلے میں رائے دینا، اس سے پہلے علم ہونا ضروری ہے۔ جس کو آپ نے خود دیکھا ہو، خود سنا ہو، پھر آپ اس میں رائے دیں، اور وہ بھی رائے دینے کی ضرورت ہو، نہیں تو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ ایک تو مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے رائے دینے کی ضرورت کیا ہے۔ آج کے اس وقت میں، اس دور میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، میں خاص طور پر آپ کو ایک زندہ مثال دیتا ہوں اس آیت کے تعلق سے۔ ابھی فلسطین کا ایک مسئلہ ہے، غزہ کا ایک مسئلہ ہے، اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ ان غاصب ملعون کو اللہ تباہ و برباد کرے، ان کے انجام کو ہم اپنی انشاءاللہ آنکھوں سے بھی دیکھیں، اور اللہ ان کا انجام ہمارے ہاتھوں سے فرما دے، ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈا کر دے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں کوشش کی بھی ضرورت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری ویڈیوز، بہت ساری آڈیوز، بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں چلتی ہیں، پھیلتی ہیں اور پھیلی ہوئی ہیں۔ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی شخص کچھ کر سکتا ہے؟ پہلے اپنے آپ سے سوال کیجیے، کیا کر سکتا ہے؟ کم از کم ہمارے پاس وقت اگر ہو تو دو راستے ہوتے ہیں، اگر ہو، جو اب تک ہم نے دیکھا۔ ایک تو بالکل واضح ہے، جس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، وہ ہے دعا کا، اور لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، جامع ترمذی کی حدیث ہے، کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں مکرم نہیں ہے، محترم نہیں ہے، معزز نہیں ہے دعا سے بڑھ کر۔ اللہ کے ہاں دعا کی بڑی عزت ہے، جس کو ہم بے وقعت سمجھتے ہیں، جس کو ہم کوئی حیثیت نہیں دیتے، جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کمزوروں کا، خسروں کا، عورتوں کا کام ہے، جو لوگوں کے تبصرے اور آ رہا ہے۔ یہ دین مکمل دین ہے، اس میں جہاد بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، دعا بھی ہے، اذکار بھی ہیں، نماز بھی ہے، یہ مکمل دین ہے، یہ تجزو نہیں ہے
کہ ایک ٹکڑا ادھر سے لے لیا، ایک ٹکڑا ادھر سے لے لیا، اس کو لے کر میں بیٹھ گیا، اس کو لے کر یہ بیٹھ گیا، اس نے اپنا کام کرنا ہے، میں نے اپنا کام کرنا ہے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کی مخالفت کی وجہ سے دین کی مخالفت پہ اتر آئے، سب سے خطرناک ترین جرم ہو جاتا ہے۔ دوسرا میں یہ کر سکتا تھا، راستے کھلے ہوتے اگر تو میں ان کے لیے تعاون امداد کر سکتا تھا۔ باقی عملی طور پر وہ عرب 3 دفعہ لڑے ہیں اسرائیل سے، 48 میں بھی لڑے ہیں، 67 میں بھی لڑے ہیں، بلکہ 67 میں لڑے ہیں اور 73 میں بھی لڑے ہیں۔ 3 دفعہ جنگ باقاعدہ، جس کو آپ لڑنا کہتے ہیں جہاد، وہ باقاعدہ وہ لڑے ہیں، اور نتائج سے آپ سب اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اب اس مسئلے پر میں کچھ جب کر نہیں سکتا، جو کر سکتا ہوں اس حساب سے اپنے قدم کو اٹھاؤں، لیکن کیا ہے، ہر شخص کے پاس تبصرہ ہے یا نہیں ہے؟ ہر شخص کے پاس رائے ہے جس کو وہ دیتا بھی ہے۔ اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے، کیا ان میں سے کوئی بھی چیز جس متعلق آپ گفتگو کر رہے ہیں آپ نے اپنی آنکھوں یا کانوں سے دیکھا ہے، یا آپ کو یقین ہے؟ ضروری نہیں ہے، کیونکہ حصول علم کے لیے جو ذرائع ہیں، انسان تک جو علم پہنچے اس میں اخبار بھی ہیں، انسان نقل شدہ اخبار کو سن کر اس پر یقین کرتا ہے، یہ بھی ایک ذریعہ علم ہے۔ آپ جو یہ خبریں سن رہے ہیں، آپ جو یہ باتیں سن رہے ہیں، ٹی وی پر بیٹھنے والے جب آپ کو یہ تبصرے کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ جو بکے ہوئے ٹی آر پی کے لیے لڑوانے والے اینکر حضرات ہیں، یہ ٹی وی چینل ہیں، یہ جو تبصرے کرنے والے ہیں، جو ایک ایک لائک اور ایک ایک ویوز کے لیے مرتے ہیں، ان کی باتوں پر یا یہ ان کے پیچھے جو دجل ہے، ان کے پیچھے جو مکاری ہے، یہ کس طرح کے فنکار لوگ ہیں، کس طرح آپ کے اور میرے جذبات سے کھیلتے ہیں، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ جو لوگ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، جب ان سے آپ پوچھیں اور سنیں، وہ کہتے ہیں ایسے ایسے مکار اور ایسے ایسے فنکار لوگ ہیں، کیسے کیسے آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں، ان کا کوئی دینی ایمان نہیں ہے سوائے پیسے کے، سوائے دولت کے، سوائے شہرت کے۔ ان کی باتوں میں آ کر بغیر علم کے میں تبصرہ کرتا ہوں، بغیر علم کے میں رائے دیتا ہوں۔ پھر آگے اس مسئلے کو ذرا بڑھائیے، وہ جملہ میں نے بیچ میں کہہ کر یہ بات آپ کو سمجھا کر بات آگے بڑھانی تھی کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، اس بات کا تعلق حقوق اللہ سے بھی اور حقوق العباد سے بھی ہے۔ جس مسئلے میں اللہ کے متعلق، دین کے متعلق میرے پاس علم نہیں ہے، اس مسئلے میں مجھے بولنا حرام ہے، علم 100%۔ جس مسئلے میں مجھے پتہ نہیں ہے، شریعت کا وہ مسئلہ ہے۔ آج یہ جو مسائل ہیں، میں آپ کو بتاؤں، جو صحابہ کی سیرت ہے، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اگر ایسے مسائل ان کے سامنے پیش ہوں تو وہ اس کے لیے لجمع اہل الشورى، وہ جو مہاجرین انصار بدری صحابہ تھے، ان کو اکٹھا کرتے کہ اس مسئلے میں کیا حل ہے، اس کی کیا تجویز ہے، کیا رائے ہے، جہاں پر بیٹھ کر ہم بآسانی فتویٰ دے دیتے ہیں، جہاں پر بیٹھ کر بآسانی ہم اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ بدقسمتی کے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ اس رائے پر ڈٹ بھی جاتے ہیں۔ کوئی مخالفت کر دے تو اس کی مخالفت میں آخری حد تک چلے جاتے ہیں۔ کیا کبھی یہ سوچا کہ اللہ کو اپنی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک جملے کا، ایک ایک قول کا میں نے حساب دینا ہے؟ مزید یہ ہے کہ اسی میڈیا کے ذریعے سے جو علم تھا، علم تک ہم نے پہنچنا تھا نا، شرعی معاملے میں، دینی معاملے میں، ایک ہے نا قرآن و حدیث، ایک ہے اس کی تنزیل، اس کی تطبیق۔ یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہوتا ہے۔ ان واقعات کے اندر، نئے نئے حادثات کے اندر، نئے نئے نوازل کے اندر، ہم تو ماشاءاللہ مصیبت یہ ہے نا کہ ہم دو طرف ہیں، کیونکہ اس آیت میں تقلید کا بھی رد ہے اور میرے اور آپ کے اوپر بھی بات ہے۔ ہم جہاں اس آیت کو تقلید کے رد میں استعمال کرتے ہیں، اور ہے، کیونکہ تقلید حقوق اللہ کے حوالے سے اللہ کے دین میں انسان جہالت پر عمل نہ کرے، اور امام ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ جو تقلید ہے یہ معلوم من الدین بالضرورہ جہالت ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ کام ہوتا ہی جہالت کے ساتھ ہے، مقلد ہوتا جاہل ہے عام طور پر۔ اس لیے اس آیت نے تقلید کا رد، اور کئی مفسرین، امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس آیت پر اس مضمون کو ذکر کیا ہے۔ یہ آیت تقلید کے رد میں بھی پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے معاملے میں، اللہ کے دین کے معاملے میں انسان بغیر علم کے بات نہ کرے، بغیر علم کے عمل نہ کرے، بغیر علم کے کسی کے پیچھے نہ چلے۔ جب آپ کسی سے فتویٰ لیں تو فتویٰ
دینے والا آپ کو اپنی بات کے بعد آپ کے مسئلے کے حل کے اس کی تطبیق کے بعد، تنزیل کے بعد آپ کو یہ بتائے گا کہ اس نے تطبیق کہاں سے لی ہے، قال اللہ اور قال الرسول، وہ ضرور لکھے گا یا آپ کو بتائے گا۔ تطبیق وہ دے رہا ہے، آپ کو سمجھا وہ رہا ہے، اس مسئلے کو فٹ وہاں پر، اس آیت کو، اس حدیث کو، اس مسئلے کے آپ کے حل کے لیے فٹ وہ کر کے دے رہا ہے۔ وہ آپ سے ضروری نہیں ہے کہ آپ سے ہو سکے، لیکن بتانا ضروری ہے۔ صرف یہ کہ میری رائے، میرا فتویٰ، یا فتاوے کی فلاں کتاب میں، فقہ کی فلاں کتاب میں مکتوب فتاویٰ کے اندر لکھا ہوا جائے کافی نہیں، لیکن دوسری جانب میرے اور آپ کے لیے ہے۔ بغیر علم کے ہم میں سے ہر شخص جب گفتگو کرتا ہے، مفتی بنتا ہے، مسئلوں میں بات کرتا ہے، یہ آج کے دور میں تو ایسے ایسے تباہ کن مسائل پیدا ہو گئے ہمارے لیے، ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے دین کے لیے، کیونکہ اب شہرت کا دور ہے۔ چھوٹا سا ایک کیمرہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کچھ احباب اٹھے دعوت کے میدان میں، بغیر علم کے دعوت دینا ایسے ہی بغیر اسلحے کے انسان میدان جنگ میں لڑنے کے لیے نکل جائے، کیا نتیجہ ہوگا آپ کے ساتھ پتہ ہے نا؟ دشمن آپ کو کھا جائے گا، مار دے گا، تباہ کر دے گا، ختم کر دے گا۔ بغیر علم کے جب انسان اللہ کی راہ میں دعوت دینے کے لیے نکلتا ہے، شیطان اس کے ساتھ کیسے کھیلتا ہے، کیسے اس کو گھماتا ہے، اس کے مناظر آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے مدارس کے بچے بھی، اللہ رحم فرمائے، وہ جو لوگ یونیورسٹیز اور کالجز میں دعوت دینے کے لیے گئے تھے کہ وہ آوارہ طبقے کو دین کی طرف لائیں، انہوں نے اپنے معاملات کو اس قسم سے ظاہر کیا، اپنے رہن سہن کو، اپنی شو بازی کو، اپنے معاملات کو۔ ہمارے مدارس وہ ادھر سے ادھر کیا آتے، یہاں والے ادھر جانا شروع ہو گئے۔ چھوڑو اتنا 8 سال 10 سال پڑھ کے کیا کرنا، اتنا ٹائم لگا کے، ہمیں بھی ان کی طرح بننے، سال 2 سال پڑھ لیا کافی ہے، کیمرہ رکھو، مائک رکھو، تھوڑے بہت اسٹائل دکھاؤ، مشہور ہو جاؤ۔ جس کا مقصد شہرت ہے اس کے لیے تو شارٹ کٹ بہترین ہے، مقصد کو دیکھ کر بات ہوتی ہے۔ جس کا مقصد علم تھا، جس کا مقصد دعوت اللہ علی بصیرہ تھا، اس کے لیے یہ شارٹ کٹ خطرناک رہا، مار گیا اس کو بھی۔ مدارس کے بچے یہاں سے وہاں نکل کے چلے گئے، وہ یہاں پر آتے، وہ آ کے اللہ کے گھر سے جڑتے، وہ آ کے علم اور علماء سے جڑتے، ایسا نہیں ہوا۔ ہم میں سے ہر شخص مفتی بنا، ہم میں سے ہر شخص کے پاس رائے ہے، ہم میں سے ہر شخص کے پاس بات ہے، علماء کو چھوڑ دیا۔ علماء کیا کرتے ہیں ابھی آپ دیکھیں، اسی مسئلے میں، فلسطین کے مسئلے میں، جو طعن علماء کے اوپر ہے، جو باتیں علماء کے اوپر ہیں، جھوٹی آڈیوز اور ویڈیوز بعض اوقات آ جاتی ہیں، آپ سب کے علم میں ہے۔ شیخ سدیس حفظہ اللہ کی جو ویڈیو ایڈٹ کر کے بنائی گئی، جھوٹ تھا، بغیر تحقیق کے، ولا تخف ما لیس لک بعلم، اس سے زندہ تفسیر اس وقت مجھے اس آیت کی نظر نہیں ہے جو اس موقع کے لیے، یعنی جو حالیہ کوئی ایسی چیز ہو، بالکل دیکھنے میں صحیح سلامت رکھ رہا ہے، بعد میں پتہ چلا اس کو کاٹ پیٹ کے بنایا ہوا ایک جھوٹ تھا، جو ایک خاص ملک کی طرف سے بعد میں پکڑا بھی گیا کہ خاص ملک کی طرف سے اس معاملے کو جاری کیا گیا۔ ان کے کیا نظریات ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا نہیں کر رہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں اپنی بات کروں، میں نے اللہ کو اپنا جواب دینا ہے، میں نے نہ ایران کا جواب دینا ہے، نہ سعودیہ کا جواب دینا ہے، نہ ترکی کا جواب دینا ہے، میں نے اپنے اللہ کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ ان کے متعلق میرے پاس علم نہیں ہے، ان کے متعلق میرے پاس افواہیں ہیں، تکے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہیں۔ ان علماء پر طعن، یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کیا فتویٰ دیا ہے، مسئلے کی ہوتی ہے تطبیق، تنزیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کی وحی کا ہونا، ایک ہے اس کی صحیح تطبیق کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک وحی نہیں ہوتی تھی بات نہیں کرتے تھے، اور اس کی کئی ایک باتیں آپ کو مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مل جائیں گی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، ان آیات کا نزول آپ کو بتاتا ہے جب اس خاتون نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بات کی، اپنا مسئلہ پیش کیا، آپ نے فرمایا کوئی حل نہیں ہے اللہ کے دین میں، میں مسئلے کا حل تو اس عورت کو دینا بہت آسان تھا، لیکن اللہ کی وحی نہیں ہے، جب وحی آ گئی اس کو بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا شہید کا کیا ہر گناہ معاف ہے؟ فرمایا ہر گناہ معاف ہے۔ پھر بندے کو آواز دے کر واپس بلایا، جب وہ گیا فرمایا ابھی جبرائیل نے آ کر بتایا الا الدین، سوائے قرض کے، قرض معاف نہیں ہوگا، قرض کسی کا معاف نہیں ہوتا، کوئی بڑے سے بڑا ہو قرض معاف نہیں ہوگا۔ جیسے جیسے وحی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ویسے گفتگو کرتے تھے۔ وحی اگر پاس ہو تو اس کی صحیح تطبیق کرنا بھی ضروری ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو ہم اپنی ذات میں ہر شخص رائے تبصرہ مفتی بن کر بیٹھا ہے، اس کو سوچنا چاہیے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، غزوے میں ایک شخص کو
نہانے کی حاجت پیش آ گئی اور اس کے سر پر زخم تھا، نہانا بھی فرض ہو گیا۔ اب قرآن و حدیث وحی ہے نا، اور سب کو پتا ہے کہ جب غسل فرض ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ غسل کرنا چاہیے۔ اس نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ یہ ہے کہ لیکن مسئلہ ہے سر میں زخم ہے، پانی لگا زخم خراب ہوگا، نقصان ہے، دین پر عمل کروں یا اپنی جان بچا لوں؟ تعارض ہے نا، مصلحتیں، دو چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ اس بندے نے سوال کیا، اس کو جو جواب ملا قرآن و حدیث سے ملا کہ غسل کرنا ہے تو غسل کرنا ہے، غسل ہوگا۔ اس شخص نے غسل کر لیا، اور جب غسل کیا تو اس کے زخم پر جب پانی لگا، وہ چیز اس کے لیے سبب قتل بن گیا، وجہ قتل اس کی، وجہ موت اس کی اس زخم پر، سر میں زخم تھا کھلا ہوا جس پر پانی لگا، اور وہ شخص دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا، اس مسئلے کو پہنچایا گیا، کیونکہ غزوے میں تھے، سریے میں تھے، جب واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، ان لوگوں نے مل کر جنہوں نے فتویٰ دیا ہے اس بندے کو قتل کیا ہے، اللہ ان لوگوں کو برباد اور ہلاک کر دے۔ یہ مسئلے کی صحیح تطبیق نہیں کر سکے، مسئلے قرآن و حدیث تو تھا لیکن صحیح فٹ نہیں کر سکے۔ رخصت اللہ تعالیٰ نے مجبوری میں رخصت دی ہے، اس رخصت کو اپنانا بعض اوقات واجب ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے، رخصت کو چھوڑنا گناہ ہوتا ہے۔ لازمی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخصت دی، اللہ تعالیٰ نے جو رخصت دی اس کو اپنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب چاہا کہ احرام کو کھول دیا جائے، آپ نے حکم دیا کہ احرام کو کھول دو، کوئی نہیں کھول رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ کیونکہ سب آئے تھے کہ عمرہ کریں گے، احرام باندھا ہوا ہے، اب یہ قرآن و حدیث ہے، آپ نے احرام باندھا ہے تو وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ احرام آپ کا کھلے گا نہیں جب تک آپ حج عمرہ کر نہ لیں۔ اور سب کو ایک امید تھی کہ اللہ کوئی نہ کوئی سبیل بنا دے، کوئی راستہ نکال دے، کچھ ہو جائے تو ہم کسی طرح، عمرے کے جذبات اپنی جوش اور عروج پر تھے۔ مسئلہ قرآن و حدیث بھی ہے اور ساتھ میں جذبات بھی ہیں، اور جذبات آ جائیں تو پھر تو شیطان ایسا کھیلتا ہے لوگوں کے ساتھ، عام طور پہ جذبات کے ذریعے سے جس انداز میں ان کو جہاں چاہتا ہے لے جانا بآسانی لے جاتا ہے۔ اور دوسرے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزے کے افطار کا مسئلہ بیان فرمایا عصر کے بعد۔ یہ دو موقع ایسے تھے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا تو صحابہ اکرام نے عمل کیا۔ آپ نے خود اپنا جانور ذبح کیا، اپنے بال منڈوائے اور اپنا احرام کھولا، تو سب کے سب نے کھول دیا، کوئی دوسری بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ روزہ افطار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، سب کے سب نے کر دیا۔ یہ ہے تطبیق قرآن و حدیث کی، رخصت کو لازمی لینا۔ جب اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رخصت آئے، کس موقع پر لینا لازمی ہے، کس موقع پر رخصت آپ کو اختیار ہے لیں یا نہ لیں، کس موقع پر رخصت سے بہتر عزیمت ہے کہ اس معاملے کو اصل انداز میں کرنا زیادہ بہتر ہوگا، رخصت چاہے لینا تو لے لیں۔ یہ سارے اصول اور قواعد، ان کی تطبیق یہ اہل علم کرتے ہیں، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ بغیر علم کے شریعت میں گفتگو کرنا حرام ہے، بغیر علم کے، خاص طور پر کیونکہ شریعت کے معاملے میں بغیر علم کے گفتگو کرنا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس جرم میں انسان داخل ہو جاتا ہے کہ انسان وہ بات کہہ رہا ہوتا ہے جس کا اسے علم نہیں ہوتا، اور وہ بات اس کی نسبت وہ اللہ کی طرف کر رہا ہوتا ہے۔ میری اور آپ کی بات کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب بات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے تو اس بات کا مقام اس کے قائل کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور اس بات کی اہمیت وہی رکھتی ہے جو اللہ کا مقام ہے، کیونکہ کلام اللہ کا ہے، آرڈر اللہ کا ہے، اس کا انکار کرنے کی جرت کسی میں نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے القول علی اللہ بلا علم ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یہ بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ ہر قوم اور ملت، ہر دین میں اس کو حرام رکھا گیا ہے کہ انسان کسی بھی بات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرے جس کا اسے علم نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بات اللہ تعالیٰ نے کی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات کہی نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہے، حقیقت میں وہ بات کی بھی گئی ہو تب بھی آپ کے لیے کہنا اس بات کو حرام ہے، جب تک آپ کو 100% یقین نہ ہو، جب تک آپ کو 100% علم نہ ہو۔
یہ بات ولا تقف ما لیس لک بعلم اس کا ایک جز تھا کہ آپ کا قول، آپ کا فعل، جو آپ سنتے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں، وہ آپ کے اوپر جب اثر انداز ہوتا ہے، آپ اس کا کوئی ری ایکشن دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، وہ حقوق اللہ سے بھی تعلق رکھتا ہے، اور حقوق العباد سے ہمارے معاشرے کے بڑے بڑے مسئلے اسی چیز پر مبنی ہوتے ہیں، بڑے بڑے مسائل اس چیز پر مبنی ہوتے ہیں۔ صرف ظنیات اور تخرصات اور شکوک اور شبہات پر کیا کیا تباہیاں ہوتی ہیں، یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اپنے احوال پر، اپنے ارد گرد کے ماحول پر ذرا سے نظر ڈالیے۔ کئی گھرانے، میاں بیوی کے تعلقات انہی شکوک اور شبہات کی بنا پر خراب ہو جاتے ہیں۔ علم نہیں ہوتا، صرف شک اور شبہ ہوتا ہے، صرف ایک بات کسی انداز سے کسی طرح پہنچتی ہے، بغیر اس کے علم کے، بغیر اس کے تحقیق کے وہ گھر منتر ہوتا ہے طلاق پر۔ بعد میں پتہ چلتا ہے حقیقت یوں نہیں یوں تھی، پھر افسوس کرتے رہ جاتے ہیں کہ کاش ہم نے نہ کیا ہوتا۔ کتنے ہی بھائیوں کے تعلقات انہی شکوک اور شبہات پر، انہی تخرصات پر خراب اور برباد ہو جاتے ہیں۔ تصویر کا ایک رخ ہم دیکھتے ہیں، دوسرے رخ کو دیکھے بغیر ہم فیصلہ کر دیتے ہیں یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے۔ میں نے پہلے ہی ذکر کیا، ہر مسئلے میں، میں نے شروعات میں آپ سے ہر مسئلے کو جاننا بھی ضروری نہیں، جان لیا تو رائے ہونا ضروری نہیں، رائے ہے تو اس کا اظہار بھی ضروری نہیں۔ جہاں ضروری ہو وہاں انسان گفتگو کر دے، جہاں ضروری نہیں ہے وہاں کچھ کرنے کی، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں سلامتی کے ساتھ انسان پیش ہو۔ آپس کے جو ہمارے معاملات ہیں، آپس کے جو تعلقات ہیں، آپس کا جو چلنا پھرنا ہے ہمارا، ان چیزوں کے اندر اللہ نے ہمیں بجائے اس چیز کے کہ ہم شکوک اور شبہات پر، تخرصات پر، تکے بازیوں پر ایک دوسرے کے خلاف بات کریں، ری ایکشن دیں، کوئی عملی طور پر کوئی قدم اٹھائیں، اللہ نے مومن کے بارے میں حسن ظن رکھنے کی ہمیں تاکید دی ہے۔ حسن ظن کیا ہے؟ ظن ہی اگر رکھنا ہے، کوئی بات پتہ نہیں چل رہی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، علم نہیں ہے، اپنے کسی بھائی کے متعلق کوئی بات پہنچی ہے تو اس کے متعلق اچھا گمان رکھو، ہو سکتا ہے یوں ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہوگا۔ یہ ہے ایک مومن کے متعلق حسن ظن رکھنا۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم۔ آپ کے اس دور کے اندر، سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر، اب اس آیت کو اپنی نگاہوں کے سامنے ہمیشہ کے لیے رکھ لیجیے۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، ہمیشہ کے لیے۔ یہ ہر چیز کو شیئر کرنا بغیر تصدیق کے، ہر چیز کو آگے نشر کرنا، پھیلانا، بتانا، رائے دینا، تبصرہ کرنا، کمنٹ کرنا، یہ بات یاد رکھیے، کیونکہ اگلی آیت، جو اگلا حصہ ہے آیت کا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس چیز کو شیئر کرتے ہوئے، اس چیز کو نشر کرتے ہوئے، کسی چیز پر تبصرہ کرتے ہوئے، کسی کو گالی دیتے ہوئے، کسی پر طعن کرتے ہوئے، کسی پر کیچڑ اچھالتے ہوئے، کسی کی پگڑی اچھالتے ہوئے، کسی کے خلاف کوئی فیصلہ سناتے ہوئے، بات یاد رکھیے، میرے اس قول کا، میرے اس فعل کا کل بارگاہ الہی میں سوال ہوگا۔ اس سے پہلے ایک اور سوال ہوگا کہ یہ جو معلومات، یہ جو چیزیں مجھ تک پہنچی، جس انداز میں پہنچی، جو میں نے سنا اور یہ جو میں نے دیکھا، اس کے متعلق مجھ سے سوال ہوگا، سوال مجھ سے ہوگا۔ کیا سنا، کیا دیکھا، اس پر اپنے دل تک اس بات کو پہنچا کر تم نے نتیجہ کیا نکالا، ری ایکشن کیا دیا، یہ مجھ سے سوال ہوگا، یا پھر میرے ان اعضاء سے ڈائریکٹ سوال ہوگا، اس کان سے، اس آنکھ سے، اس زبان سے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم الیوم نختم علی افواہہم، ان کے زبان کو تالا لگاتے ہیں، ختم لگا دیتے ہیں، مور لگ گئی، بند ہو گئی زبان۔ اب ان سے گفتگو کس سے ہوگی؟ ان کے ہاتھ اور پاؤں بتائیں گے، گواہی دیں گے کہ کیا کیا، کیا ری ایکشن دیا، کیا عمل کیا۔ اس لیے کل بارگاہ الہی میں اگر چاہتے ہیں اپنی سلامتی، اپنی عافیت، باقی تو انشاءاللہ اب یہ جو جز باقی رہ گیا، جو آپ سے وعدہ ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ چیزیں ہمارے ذہنوں پر، ہمارے افکار پر، ہمارے دل پر یہ سماعت اور بصارت کیسے اثر انداز ہوتی ہے، یہ ایک باقی ہے، آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ۔ یہ کل قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے سوال کرنا ہے۔ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، یہ جو بات نشر کر رہا ہوں، یہ جو بات پھیلا رہا ہوں، اس کا 100% علم ہونا سب سے پہلے ضروری ہے۔ علم ہو جائے تو بھی ضروری نہیں کہ آپ اس مسئلے میں کوئی رائے رکھیں، رائے رکھنی ہے تو بھی ضروری نہیں کہ اس کا اظہار کریں، کوئی ری ایکشن دیں۔ ضروری ہو
کوئی حیثیت ہو مقام ہو تو بات کیجیے، نہیں تو اپنی زبان کو خاموش رکھیے، خاص طور سے نوازل میں، خاص طور سے بڑے بڑے مسئلوں میں، نئے نئے پیش آنے والے واقعات میں جن کا حل قرآن و حدیث سے مطلوب ہے، اس میں اپنی رائے کا اظہار بغیر علم کے یہ قول علی اللہ بلا علم بھی ہو جاتا ہے، اور یہ قتلوہ قتلہم اللہ کے اس زمرے میں آ جاتا ہے جو حدیث آپ نے بھی سنی، ان لوگوں نے اس آدمی کو قتل کیا غلط فتویٰ دے کر، غلط تطبیق دے کر قرآن و حدیث کی، اللہ ان لوگوں کو برباد کرے۔ کسی ایک فتوے سے علماء جب فتویٰ دیتے ہیں خاص طور سے اس قسم کے عام معاملات میں، وہ پوری طرح سے پہلے قرآن و حدیث کو، پھر اس کی تطبیق کو، پھر اس کے عواقب کو، نتائج کو مد نظر رکھتے ہیں کہ اس فتوے کا اینڈ کیا ہوگا، اس فتوے کا اختتام کس چیز پر ہوگا۔ عرب میں ایک وقت تھا جب ہم وہاں تھے تو اس وقت ایک لہر چلی ربیع العرب کے نام سے، عرب کی بہار، وہ مظاہرات ہوئے، وہ یہ مصر کیا اور شام، لیبیا، عراق، یہ سارے ممالک تھے نا، یہاں کے حکمران کوئی 30 سال سے، کوئی 40 سال سے، کوئی کیسا کوئی کیسا، وہ اپنے حکمرانوں کے خلاف یہ ایسے، یہ چور، یہ دغا باز، یہ ایسے، یہ ایسے، ان کے خلاف مظاہرے کرو، ان کے خلاف اٹھو، اٹھنے والے اٹھ گئے۔ ہمارے ساتھ ایک دوست تھا جو یہ قذافی کے ذاتی خرچے پر، اس کے ذاتی خرچوں پر کئی طلبہ پڑھتے تھے اپنے اپنے ملک میں، افریقی تھا، وہ بتاتا ہے کہ لیبیا وہ ملک تھا کہ جہاں پر بجلی فری تھی، 1 روپیہ کسی کے گھر بجلی کا بل نہیں آتا تھا، بجلی جاتی نہیں تھی، امن و امان، سکون، اطمینان پوری طرح سے قائم تھا، کوئی چوری ڈکیتی کچھ نہیں تھا، لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ رہتے تھے، بہت مستحکم زندگی تھی۔ آج اس وقت حالات یہ ہیں کہ بجلی کا بل آتا ہے، وہی حال ہے ہمارا، بجلی کا بل آتا ہے لیکن بجلی نہیں آتی، امن و امان، سکون ختم ہو گیا۔ کیا اس ملک کو تباہ کیا گیا، کس انداز میں تباہ کیا؟ پاور تھی، ایک طاقت تھی نا، جس ملک کے اندر طاقت تھی مسلمانوں کی، ٹھیک ہے وہ سیاست تھی، وہ ان کے مہرے تھے، مہرہ بھی آخرکار کبھی نہ کبھی ہلنے سے انکار کر دیتا ہے۔ عوام کو قرآن و حدیث سنا کر چوری، ڈکیتی، زنا، بدکاری، جھوٹ، ان ساری چیزوں کے متعلق جو آیات اور احادیث ہیں وہ سنا کر ابھارنے والے ممبر و محراب سے آوازیں تھیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج آپ کے سامنے اس ملک کے لوگ، شام کے لوگ، عراق کے لوگ، لبنان کے لوگ، فلسطین کے لوگ، یہ فلسطین کو ہٹا دیجئے کہ فلسطین کا اس قضیے سے تعلق نہیں تھا، ان لوگوں کی زندگی اس وقت کس حال میں ہے، یہ صرف ان فتاووں کے نتیجے میں جنہوں نے ظاہریت کو دیکھا، نتائج کو نہیں دیکھا۔ اس وقت یہ میں نے بات اس لیے کی کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ جو مسئلہ چل رہا ہے، یہ جو حالات ہیں، فلسطین کے قضیہ ہے، معاملہ ہے، اس میں علماء کی آراء کیوں نہیں ہے؟ علماء جو اصل ہیں، بولنے والے تو سینکڑوں ہیں، لیکن جو رائے دینی چاہیے، جو مسئلہ بیان کرنا چاہیے، کوئی صحیح بات ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے، کوئی صحیح چیز نظر میں آنی چاہیے، وہ اب تک نظر کیوں نہیں آ رہی؟ وہ نظر اس لیے نہیں آ رہی، قرآن و حدیث تو ہے، لیکن ایک تو صحیح چیز سمجھ میں آئے نا، وہ جو وہاں اصل چیز ہے اس تک صحیح معنی میں پہنچا جائے، پھر ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہر بس کی بات، ہر آدمی کی، ہر علم صاحب علم کی بھی یہ، کیونکہ یہ توفیق الہی ہے، نتائج میری اس جملے کا، میرے اس فتوے کا نتیجہ کیا نکلے گا، کتنی تباہی ہوگی، کتنی بربادی ہوگی، کتنا فائدہ ہوگا، مسلمانوں کا، اللہ کے بندوں کا، اللہ کے دین کا کتنا فائدہ ہے، کتنا نقصان ہے، ان سب چیزوں کو سوچ کر جس کو تطبیق کہتے ہیں یہ اہل علم کرتے ہیں۔ جو علماء ایسے ہوں نا، ان کے خلاف بھی پروپیگنڈا ہے، باتیں ہیں، بکواس ہے، کرنے والے کرتے ہیں، وہ حقیقت میں علم نہیں دے رہے، وہ آپ کو علم سے روک رہے ہیں کہ جب یہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، علماء کے پاس جانا بند کر دیا جاتا ہے، مساجد سے انسان کو دور کر دیا جاتا ہے، جو کہ آج کل دور ہی یہ ہے، اور نتیجہ وہی نکلے گا جو آج آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے یہاں پر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کیونکہ میرا وقت پورا ہو گیا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اپنی زندگی کا یہ منشور جو بھی بات ہو، ریئیکشن دینے سے پہلے اپنے آپ کی پریکٹس کیجئے۔ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر حاصل کرنے کی، ٹھنڈا کرنے کی، اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، تھامنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے۔ کبھی بھی کوئی بات آئے، کبھی بھی کوئی مسئلہ آئے، کبھی بھی کوئی چیز سامنے آئے، ریئیکشن فوراً نہ دیں، نتیجے کی طرف فوراً نہ جائیں، تھوڑا سا صبر کریں،
اس بات کی تحقیق کریں جاکم فاسقم بنبئ، تحقیق کے بعد کسی نتیجے کو سامنے رکھیں، کسی بات کو سامنے رکھیں، وہ بھی اگر ضروری ہے نتیجہ اختیار کرنا، آپ کے لیے لازمی ہے، آپ پر حتمی ہے تو کیجئے، نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے۔ جس نے اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا، جس نے اس مسئلے کا جواب دینا ہوگا، وہ دے دے گا۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو رسوخ عطا فرمائے، ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ جو بھی چیز آپ کے ایمان پر اثر انداز ہو، جو بھی چیز آپ کو، آپ کے جذبات، آپ دیکھیں یہ چیز میرے جذبات کو استعمال کر رہی ہے، سمجھ لیجئے یہ چیز میرے ایمان کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ جذبات کے ساتھ ایمان جو ہے نا وہ بڑا متزلزل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، ان ظالم غاصب یہودیوں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرے، ان کے انجام سے ہمیں ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے، اور جو حالات ہیں احوال ان میں ہمیں بصیرت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔